بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو لیکچر ہے ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں ہے کہ گھریلو تشدد، جو کہ کلچر ہیلتھ سائنس کی کا چوتھا یا پانچواں لیکچر بن رہا ہے۔ تو گھریلو تشدد کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ آبجیکٹیوز ہیں، اس میں ہم ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں، گورنمنٹ کا کیا رول ہے، ہیلتھ کیئر کا کیا رول ہے، ورکرز کی۔ وائلنس کیا ہے؟ فساد، تشدد، بیہیویئر انوالونگ فزیکل فورس، وہ ایسا رویہ جس میں فزیکل فورس ہو، کسی کو مارنا ہو تاکہ وہ زخمی ہو جائے، ڈیمیج آ جائے، یا کل یا کسی کو قتل کرنا ہو، یا کسی چیز کو، کسی شخص کو، یہ وائلنس ہے۔ ڈومیسٹک کا مطلب ہے گھریلو، گھر والے جو ہے، بس وائلنس وہی وائلنس ہو کیا؟ وائلنٹ، فسادی اور ایگریسو یا غصے والے جو روی ہے ود ان دا ہوم، گھر میں، ٹپکلی انوالونگ دا وائلنٹ ابیوز آف اے اسپاؤس اور پارٹنر، جس میں کہ آپ نے اپنی پارٹنر کو غلط طریقے سے یوز کرنا ہو، اس کو دھمکانا ہو، اس کو مارنا ہو، تو یہ سارے گھریلو تشدد ہیں۔ پھر تشدد کی قسم ہے فزیکل، جس میں آپ کسی کو گریب کرتے ہو، پشنگ دھکا دیتے ہو، گریب پکڑ لیتے ہو، سلیپنگ تھپڑ گرتے ہو، ککنگ ہو، پاؤں سے وہ کک کرتے ہو، ہٹ کرتے ہو ودن آبجیکٹ، کسی چیز کے ذریعے سے، کسی چاقو کے ذریعے سے، گن کے ذریعے سے، کسی کے اوپر تیزاب ڈالنے کی وجہ سے، ایسٹ تھروئنگ۔ وربل کیا ہے؟ شاؤٹنگ، کسی کے اوپر چیخ نکالنا، میکنگ تھریٹس، دمکانا، کال نیم، غلط ناموں سے ان کو بلانا، ہیوملیٹنگ، اور اس کو شرمانا، ریمارکس، جسچرز، اور اس طرح شکلیں بنانا۔ سیکشول وہ ہے سیکشول اسالٹ، کسی کو ریپ کرنا، سیکشول ایبیوز، غلط طریقے سے اس کو اوور یوز کرنا، اس کے ساتھ غلط طریقے سے اور اس کے ساتھ سیکشول کنٹیکٹ کرنا۔ ایکسرسائزنگ کنٹرول وہ ہے کہ جو جس کے ساتھ تشدد ہوئی ہے تو اس کو آپ کیا کرتے ہو، اس کو آپ آئسولیٹ کرتے ہو، ہر فیملی فرینڈز، چیکنگ آن ہر، یوزنگ دا چلڈرن، اکنامک کنٹرول، یہ آپ نے اس کے اوپر کنٹرول لگایا۔ سائیکولوجیکل اور ایموشنل وائس ہے، جس میں آپ ذہنی اور دباؤ اس کے اوپر ڈالتے ہو، آئسولیٹ کرتے ہو۔ وربل اسالٹ، یہ آپ نے اس کو کیا کرتے ہو، اس کو دمکی دینا۔ وربل زبان سے، اسالٹ اس کو تکلیف دینا۔ ہیوملیشن، اس کو شرمانا۔ انٹیمیڈیشن کیا مطلب؟ فرائٹنس، کہ فرائٹننگ، اس کو آپ نے اس کو کیا کرتے ہو، خوفزدہ کرتے ہو۔ انفینٹیلائزیشن کیا ہے؟ انفینٹ سے نکلا ہے کہ وہ ترقی نہ کر سکے، وہ بلوغ تک نہ پہنچے، اس کا مطلب ہے کہ وہ میچیورٹی نہیں پا سکتی ہے۔ پھر کسی کو آپ اس کو اتنی کنٹرول میں رکھتے ہو، وہ کس طرح ترقی کر سکے گی۔ اکنامک وائلنس، اکنامک کہ پیسے آپ اس کے اوپر خرچ نہیں کرتے ہو، بند کرتے ہو پیسے، تو وہ ذہنی پریشر میں، وہ ذہنی دباؤ میں آ جاتی ہے، یا آ جاتا ہے وہ بندہ یا بندی۔ سائیکل آف ابیوز اینڈ وائلنس، سائیکل میں 4 باتیں ہوتی ہیں۔ پہلے آپ ٹینشن میں آ جاتے ہو، جب بہت زیادہ آپ ٹینشن پکڑ لیتے ہو تو انسیڈنٹ ہو جاتی ہے آپ سے۔ دوسرے نمبر پر انسیڈنٹ کیا ہے؟ وہ جھگڑا ہو جاتا ہے یا واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ پھر جب جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر ریکنسلیشن، ایکسکیوز آپ کر لیتے ہو کہ یہ واقعہ اتنا سیریس نہیں ہے، یہ کیس اتنا سیریس نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، مطلب ریکنسلیشن کی کوشش کرتے ہو۔ پھر آپ کام ہو جاتے ہو، کیا ہو جاتے ہو؟ بالکل خاموش ہو جاتے ہو، خاموش، آپ کا غصہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ کلچر کنسیڈریشن کیا ہے؟ دا بیٹرڈ وومن، وہ عورت جو متاثر ہوئی ہے، جس کے اوپر تشدد ہوئی ہے، میں کم فرام اے کلچر، اگر وہ ایسی ثقافت سے ہو دیٹ ایکسیپٹ ڈومیسٹک وائلنس، کہ وہ ڈومیسٹک وائلنس کے لیے وہ ایکسیپٹ کرتی ہو۔ شی میں بلیو شی ہیز لیس ایکسیس ٹو لیگل اینڈ سوشل سروس دین یونائٹیڈ اسٹیٹ سٹیزن۔ جب آپ یونائٹیڈ اسٹیٹ سٹیزن نہیں ہو، شہری نہیں ہو، دوسری ثقافت سے ہو، دوسری جگہ سے ہو، تو آپ کے ساتھ سٹیزن نہیں ہو، تو آپ کلیم نہیں کر سکو گی، آپ گورنمنٹ میں آپ حصہ ڈال نہیں سکو گی، گورنمنٹ میں کمپلینٹ مطلب پٹ نہیں کر سکو گی، تو اس کے لیے آپ کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے۔ اف شی ناٹ اے سٹیزن، اگر آپ وہ سٹیزن نہیں ہے وہ بندی، شی میں بی فورس ٹو لیو دا یونائٹیڈ اسٹیٹ، تو اس کو یونائٹیڈ اسٹیٹ اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اف شی سیکس لیگل رائٹس، اگر وہ حکومت کے لیے قانونی حق حاصل کرنا چاہتی ہے اگینسٹ ہر ہسبینڈ، اپنی شوہر کے خلاف، اور اٹیمپٹس ٹو لیو ہیم، یا اگر اس سے وہ جدائی اختیار کرنا چاہتی ہے تو وہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا سٹیزن شپ نہیں ہے۔
وہ وہاں کی شہری نہیں ہے. شی از آئسولیٹڈ بائی کلچر ڈائنامکس. وہ ثقافت کی وجہ سے وہ جدا ہے. دے ڈونٹ پرمٹ ہر. وہ اجازت نہیں دیتی ہے اس کو ٹو لیو ہر ہسبینڈ تاکہ وہ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ سکے. اکنامکلی پیسے نہیں ہے. شی میں بی انیبل ٹو گیدر دا ریسورس. وہ اس کے ساتھ وہ ذرائع نہیں ہے ٹو لیو کہ میں وہ یہاں سے جا سکوں, کام کر سکوں, اور گو ٹو اسکول یا میں اسکول جا سکوں. لینگویج بیریئرز. کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ وہ لینگویج نہیں سمجھتی. لینگویج بیریئرز میں انٹرفیئر وہ بھی مداخلت کرتے ہیں ود ہر ایبلٹی. اس کی وہ قابلیت ٹو کال ایمرجنسی تاکہ وہ ایمرجنسی میں آ جائے, سینٹر آ جائے. لرن اباؤٹ ہر رائٹس. اپنے حقوق کے لیے لڑ سکے. اور لیگل آپشن, وہ قانونی آپشن اس کے ساتھ نہیں ہوتی. اینڈ obtain شیلٹر. اس کی جگہ نہیں ملتی. فائنینشیل اسسٹنس. وہ اس کے ساتھ مالی تعاون نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ شہری نہیں ہے. روڈ خوراک بھی نہیں مل سکتی. اٹ میں بی نیسیسری فار اے نرس ٹو obtain دا اسسٹنٹ. تو نرس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کی ہیلپ آؤٹ کرے. آپ این انٹرپریٹر. وہ اس کے ساتھ ایک درمیانی رول ادا کرے. وہ لینگویج بیریئر ختم کرے. اس کی ذہن میں جو ہے وہ آگے پہنچا سکے. ہوم دا وومن ٹرسٹ. جس کے اوپر کیونکہ آپ کے نے اس عورت نے آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے. میک ریفرل فار لیگل سروس. کو ریفر کرو اچھی جگہ میں تاکہ اس کو قانونی سروسز مل جائے. اینڈ اسسٹ ہیلپ. اس کی آپ ان کی ہیلپ کرو. دا وومن. اسی عورت کی ٹو کنٹیکٹ دا ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن تاکہ وہ امیگریشن والے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اس کا کنٹیکٹ آ جائے. ٹو ڈیل ود دیز ایڈیشنل کنسرنس تاکہ وہ ان چیزوں کا کے ساتھ ان کا مسئلہ حل ہو جائے. وائلنٹ بیہیویئر از اسٹرانگلی انفلوئنسڈ بائی کلچر. ثقافت کا بھی وائلنٹ بیہیویئر میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اینڈ سوشل نام اور اپنے علاقے کی, معاشرے کی. سو میک ایفرٹس. کوشش کروں ٹو پریونٹ وائلنس تاکہ فساد اور یہ ناچاقی ختم ہو جائے. مسٹ کنسائڈ ہاؤ سوشل پریشر تاکہ وہ جتنے بھی معاشرے میں جو پریشرز ہے, دباؤ ہے, اینڈ ایکسپیکٹیشن اور ان سے جو رویے ایکسپیکٹیشنز ہیں, انفلوئنس انڈیویجول بیہیویئر تاکہ معاشرے میں کے اوپر جو آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا آپ کے اوپر جو دباؤ ڈالتے ہیں معاشرے کے لوگ, تو آپ کی بیہیویئر ان چیزوں کی آپ کی بیہیویئر کے اوپر بہت بڑا اثر ہوتا ہے. سم فیکٹس. کچھ حقائق. It is estimated that about 1/3 of children who are abused کہ 1/3 جو ہے نا, مطلب 100 میں سے 75 لوگ. 1/3 کا مطلب ہے 33% ایسے لوگ ہیں آر ایکسپوز ٹو وائلنس, جو ابیوز ہے یا جس کو کا ایکسپوجر آیا ہوا ہے فساد سے. ایز چلڈرن بیکم وائلنٹ دیم سیلز ان نیٹ. تو وہ بھی فسادی بن جاتے ہیں, متاثر ہو جاتے ہیں نا. اگر ماں باپ لڑتے ہیں تو گھر میں تو اس کا اثر, بہت برا اثر پڑ لیتا ہے بچوں پہ. بوائز آر ایٹ انکریز رسک. لڑکے بہت خطرے پہ ہوتے ہیں, رسک پہ ہوتے ہیں ٹو ابیوز اینڈ انٹیمیٹ. جس کو دمکایا گیا ہو, جس کو خوفزدہ کیا گیا ہو پارٹنر. ان ایڈلٹ ریلیشن شپس if they were abused or witness abuse between parental figure. یا اگر وہ ماں باپ لڑے ہو, مسئلے مسائل ان کے گھر میں ناچاقیہ گزر گئی ہو, تو بچے اس کو ساتھ وہ بھی خوفزدہ ہوتے ہیں, وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. The son of the most violent parents has a rate of wife abuse 100 times higher than the son of the non-violent parents. جن کے جو بچے ہیں وہ 100 times وہ کیا ہوتے ہیں, افیکٹ ہوتے ہیں. اس میں 100% چانسز ہوتے ہیں تاکہ وہ بھی اس طرح ان کے درمیان, ان کی اسپاؤس کے درمیان وہ گھریلو ناچاقی بھی بن سکتی ہے, کیونکہ ان کے جو بچے انہوں نے سیکھا ہوا ہے مدر اور فادر سے. گرلز آر ایٹ انکریز رسک ٹو ابیوز بائی این انٹیمیٹ میل ان ایڈلہڈ. لڑکوں کے وہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. ایف دے وٹنس ابیوز بٹوین پیرنٹل فیگر. وہ جس طرح لڑکوں کو مسئلہ ہوتا ہے اس طرح لڑکیوں کو بھی. اگر لڑکی ہے کسی کے گھر گئی ہو اور پہلے سے ان کی ماں لڑی ہو اور ماں باپ ان کے لڑے ہو, تو پھر گھر میں بھی عورت میں بھی یہ مسئلے آ جاتے ہیں. ارلی فزیکل ایبیوز ایز اے اسٹرانگ پروڈکٹیو فیکٹرز آف کریمنل بیہیویئر. جب چھوٹے بچپن میں جو مسائل آپ کے ساتھ ہوئی ہے تو ایڈلٹہڈ میں بھی یہی ہوگی. الکوہل یوز از فریکوینٹلی ایسوسیٹڈ ود وائلنس بٹوین انٹیمیٹ پارٹنر. الکوہل کا بھی بہت بڑا کردار ہے. اٹ از اسٹیمیٹڈ دین 45% آف مین ہیز بین ڈرنکنگ. کہ 45% جو مین ہوتے ہیں, لڑکے ہوتے ہیں,
میل ہوتی ہے وہ ڈرنک وہ کرتی ہے. اینڈ اباؤٹ 20% آف کیسز وومن ہیڈ بین ڈرنکنگ. اور لڑکیوں میں عورتوں میں بھی یہ مسئلہ 20% ہوتا ہے کہ تاکہ الکوہل وہ یوز کر لیتے ہیں. ڈیو ٹو وائلنٹ کامن ڈس آرڈر، جو فسادی لوگ ہیں جس کے گھر میں ناچاقیہ ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہوتے ہیں، اسٹریس میں ہو جاتے ہیں. ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر، ڈسوسیٹیو کیا ہے یہ بھی مینٹل ڈس آرڈر ہے دونوں. ان 1999 اسٹڈی فرام جان ہاپکن 1999 میں اسٹڈی ہوئی تھی. اٹ واز رپورٹڈ دیٹ ابیوزڈ وومن آر ایٹ ہائی رسک آف مسکیریج. کہ جس عورت کے ساتھ جو عورت ناچاقی کی وجہ بن گئی ہے، جس کے ساتھ ناچاقیہ ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہسبینڈ کی لڑائی ہوتی ہے، آر ایٹ ہائر رسک آف مسکیریج. اس کے بچے ضائع ہو جاتے ہیں. اسٹل برڈس اس کی مطلب مری ہوئی بچی وہ پیدا ہو جاتے ہیں. اور انفینٹ ڈیتھ سے چھوٹے بچے ان کے مر بھی جاتے ہیں. اینڈ آر مور لائکلی ٹو گیو برتھ ٹو لو برتھ ویٹ. اور اس کی جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کا وزن بہت کم وزن والا بچہ وہ پیدا کرتی ہے. ریسپیکٹر فار نیو نیٹل، جو کہ چھوٹے بچوں کے لیے بہت مسئلے کا ضامن ہے. اینڈ انفینٹ ڈیتھس، اور جو 1 سال کا جو کے درمیان جو بچے ہوتے ہیں وہ مر بھی جاتے ہیں. ان ایڈیشن اس کے ساتھ ساتھ چلڈرن آف ابیوزڈ وومن ور مور لائکلی ٹو بی مل نرشڈ. ابیوزڈ لڑکے جو ہوتے ہیں ان کے جو بچے ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں. اور لیس امیونائزڈ، اس کی امیونٹی قوت مدافعت بھی بہت کم ہوتی ہے اگینسٹ چائلڈہڈ ڈیزیز، جو کہ بچپن میں جو بیماری آتے ہیں. اٹس ہارڈ ٹو اسٹاپ، یہ بہت اس کو اسٹاپ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بیکاز اٹ ہیز ٹو رپورٹ، کیونکہ رپورٹ اس کا بہت کم جاتی ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ ریڈار، یہ اسکریننگ آپ کس طرح کرتے ہو. ڈومیسٹک وائلنس انٹروینشن، روٹینلی اسکرین فیمیل پیشنٹ. آپ نے فیمیل پیشنٹ جو ہے جو کہ اسٹریس کے ساتھ آئی ہوئی ہو ان کا آپ نے کیا کرنا ہے اسکریننگ کرنا ہو. آسک ڈائریکٹ کویشچن، ان سے کویشچن پوچھو، یس نو میں وہ جواب دیں گے. ڈاکومنٹس یور فائنڈنگز، ان کی مسئلے مسائل لکھو. پیشنٹ سیفٹی، اس کا سیفٹی کے بارے میں اس کو بتاؤ، لکھو. ریویو آپشن اینڈ ریفرل، اور اس کا آپشنس اور ساری چیز کے اوپر اس کی دہرائی کرو. پھر یہ اسٹڈی ہے اسٹریس سیفٹی. واٹ اسٹریس ڈو یو ایکسپیرینس ان یور ریلیشن شپ. ان سے یہی پوچھو کہ آپ نے کوئی اسٹریس دیکھا ہے. ڈو یو فیل سیف ان یور ریلیشن شپ. آپ کو اپنی شوہر کے ساتھ آپ کی جو زندگی ہے آپ سیف ہو. شوڈ آئی کنسرن ٹو یور سیفٹی، آئی بی کنسرن ٹو یور سیفٹی. میں کوئی اس میں مداخلت کر سکتا ہوں. افریڈ ابیوزڈ، اگر وہ خوفزدہ ہے یا اس کو یوز کیا گیا ہے، مطلب اس کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے. ہیو دیئر بین سچویشن ان یور ریلیشن شپ ویئر یو ہیو بین فیلٹ افریڈ، کہ آپ نے کوئی خوف دیکھا ہے، آپ نے کوئی مصیبت دیکھی ہے. ہیز یور پارٹنر یو آر تھریٹنڈ، کہ آپ کے پارٹنر نے آپ کو دھمکایا ہے. آر ابیوزڈ، آپ کو غلط یوز کیا ہے. یو آر یور چلڈرن، آپ کے بچے کو. ہیو یو ایور بین فزیکلی ہارٹ، کسی نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچایا ہے. آر تھریٹن، یا دھمکایا ہے بائی یور پارٹنر، آپ کے پارٹنر نے. آر یو ان ریلیشن شپ لائک دیٹ ناؤ. جی، آر یو ان ریلیشن شپ لائک دیٹ ناؤ. آپ کے ریلیشن کس طرح ہے. ہیز یور پارٹنر ایور فورسڈ یو ٹو انگیج ان سیکشل انٹر کورس، کہ آپ کے شوہر نے آپ کو کے ساتھ زیادتی کی ہے، کہ آپ نے بالکل میرے ساتھ سیکشل انٹر کورس کرنی ہے. دیٹ یو ڈیڈ ناٹ وانٹ، تاکہ آپ کو اس کی ضرورت نہ ہو لیکن آپ نے اس کو اوور یوز کی ہے. پیپل ان ریلیشن شپ میریجز آفٹن فائٹ، میریجز سسٹم میں وہ فائٹ ہوتے ہیں. واٹ ہیپن وین یو اور یور پارٹنر ڈس ایگری، کیا ہو جاتا ہے جب آپ ناراض ہوتا ہے دونوں سے، تو پھر کیا مسئلے مسائل چلی جاتے ہیں. فرینڈس کیا ہے فیملی. آر یور فرینڈس اویئر دیٹ یو ہیو بین ہرٹ، کیا آپ کو فیملی کو پتہ ہے، آپ کے دوستوں کو پتہ ہے. ڈو یور پیرنٹس آر سبلنگ، کیا آپ کے والدین یا آپ کے بچے نو اباؤٹ دس ایبیوز، آپ کو اس کو آپ کے مسئلے کا ان کو پتہ ہے. ڈو یو تھنک یو کوڈ ٹیل دیم، کیا یہ آپ سے یہ سوچتا ہے کہ آپ نے ان کو ماں باپ کو بتانا ہے. اینڈ ووڈ دے بی ایبل ٹو گیو یو سپورٹ، کیا آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ دے گی یا دے سکیں گے. ایمرجنسی پلان، ایمرجنسی میں کیا ہے. ڈو یو ہیو اے سیف پلیس ٹو گو، آپ کو کوئی جگہ معلوم ہے تاکہ پھر آپ جا سکو وہاں پہ.
اینڈ دا ریسورسز یو اور وہ ذرائع یو اینڈ یور چلڈرن، آپ کے بچوں کو جو ضرورت ہے ان این ایمرجنسی آپ کو وہ چیزیں مہیا ہے. اف یو آر ان ڈینجر ناؤ، اگر آپ کو ابھی تکلیف ہے، آپ کو ابھی خوف ہے، ووڈ یو لائک ہیلپ ان لوکیٹنگ اے شیلٹر، کی ہوگی آپ کو پناہ مل جائے گی. ووڈ یو ہیو لائک ٹاک ٹو سوشل ورکرس، کہ آپ کو کوئی علاقے میں کوئی بندہ ہے یا بندی ہے کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی. کونسلر آپ کو کیا کرے گی، کونسل کر دے گی، مشورہ دے گی آپ کو ٹو ڈیولپ این ایمرجنسی پلان، تاکہ اگر کوئی ایمرجنسی ہے تاکہ اس کے لیے کوئی پلان بنا سکے. ایفیکٹس آف ڈومیسٹک وائلنس، گھر میں جب ناچاکیاں ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، اس کا کیا اثرات نکلیں گے. کوائٹ اینڈ پیس، وہ بندہ بہت خاموش ہوگا، پیسی ہوگا، کسی کام میں اس کا دل نہیں لگے گا، کسی بھی کام میں اس کا دل نہیں لگے گی. کرائنگ، وہ روئے گا، روئے گی. اینڈ پور آئی کنٹیکٹ، اس کی آئی کنٹیکٹ بہت کم ہوگی. پریشانی ہوگی، انزائٹی، کرونک ڈپریشن میں چلے جائے گی. کرونک پین، ہر وقت پین ہوگا. ڈی ہائیڈریشن، اس میں پانی کی کمی آئے گی. ڈرگس، وہ ڈرگس کے اوپر وہ جائے گی. اینڈ الکوہل ڈپینڈنس، وہ الکوہل کے اوپر اس کا ڈپینڈ وہ کر لے گی. ایٹنگ ڈس آرڈر، وہ یا وہ بہت زیادہ کھائے گا یا کھائے گی، یا بہت زیادہ وہ کم کھائے گا یا بہت کم کھائے گی وہ بندہ یا بندی. جنرل ایموشنل نمنگ، اور کوئی جو ایموشنل مسئلے بھی اس میں آئے گی. پینک اٹیک اور اسٹریس اٹیک آئے گی. پور ایڈہیرنس ٹو میڈیکل ریکمنڈیشن، جو ڈاکٹر نے اس کو ریکمینڈ کیے ہے وہ اس کو صحیح نہیں فالو کرو گی. ریپیٹڈ سیلف انجری، آپ نے آپ کو زخمی کرے گی. سیلف نیگلیکٹ، آپ نے آپ کو نیگلیکٹ کرے گی. سیکشول ڈسفنکشن، اس کا سیکشول کا سسٹم صحیح کام نہیں کرے گی. سلیپ ڈس آرڈر، کا خوف زیادہ ہوگی سونے کے وقت. سومیٹائزیشن ڈس آرڈر کیا ہے؟ پرسن ہیز سگنیفیکنٹ فوکس آن فزیکل سمپٹم، وہ بہت زیادہ توجہ دے گا اپنی فزیکل سمپٹمس کے اوپر، اور توجہ دے گا کہ سچ از پین کو بہت زیادہ توجہ دے گی یا دے گا وہ بندہ یا بندی. ویکنیس کی میں کیوں کمزور ہو. شارٹنیس آف بریتھ آئے گی. ڈسٹریس میں ہوگی وہ. اسٹرینڈ فیملی ریلیشن شپ وہ عجیب، وہ خراب ہوگی. سوئسائڈل اٹیمپٹس، وہ خودکشی کی، اپنے آپ کو زخمی کرنے کی کوشش کرے گا وہ بندہ یا وہ کرے گی وہ بندی. ہیلتھ پرابلم، گھر میں مسائل آئیں گے صحت کے اوپر. مل نیوٹریشن، وہ بہت زیادہ کمزور ہوگی یا کمزور ہوگا. پرائمری پریونشن اینڈ کمیونٹی ایٹیٹیوڈ کمپلین. ابھی یہ ناچاکیاں، گھریلو ناچاکیاں، آپ کس طرح اس کو دور کرو گے. پبلک ہیلتھ اپروچ ٹو پریونٹنگ ڈومیسٹک وائلنس کلاسیفائز پریونٹیو اسٹریٹجیز انٹو پرائمری پریونشن اسٹریٹجیز ہے، سیکنڈری بھی ہے، ٹرشری بھی ہے. پرائمری پریونشن اسٹریٹجی ایم ٹو پریونٹ ڈومیسٹک وائلنس بیفور اٹ بگنس. پہلے سے آپ نے ایسے کام کیے ہوں تاکہ وہ مسئلہ آیا ہی نہ جائے. سیکنڈری وہ ہے، سیکنڈری پریونشن از فوکس آن ایٹ رسک پاپولیشن، جس کو مسائل جو رسک پہ ہے، اس کو مسئلہ پیش آیا ہے، اس کے ساتھ کیا جائے. سیکنڈری. ٹرشری کیا ہے؟ ٹرشری پریونشن ایم ٹو پریونٹ ری اکرنس آف وائلنس آفٹر اٹ از اکرڈ. ابھی تو آیا ہے، سیکنڈری میں چلا گیا، لیکن واپس دوبارہ نہ ہو جائے، تو اس ٹرشری اسٹریٹجیز ہے پریونشن. ڈومیسٹک وائلنس کو آپ کس طرح ختم کرو گی؟ پرائمری پریونشن پروگرام. اینٹی پرائمری وہ جب ہم نے پایا کہ پہلے سے اس کے لیے کوئی کام کیا جائے تاکہ آ نہ جائے. انٹیگریٹڈ انٹرونشن پروگرام. انٹیگریٹ کا مطلب ہے کمبائن. آپ کسی گروپ کے ساتھ کمبائن ہو جاؤ، لوگوں کے ساتھ، سارے لوگوں کا ایک انٹیگریٹڈ کمبائن کسی چیز کو انٹرونشن وہ کر لے تاکہ وہ ایسی پروگرام آ جائے. اسکریننگ پروگرامز، وہ اسکریننگ پروگرام کیا ہے جس کو مسائل پیش ہوئے اس کو الگ کیا جائے، اس کے ساتھ اس کا علاج کیا جائے. پروگرامز فار وائلنس پریپریٹر، اسی ایسی پروگرام بنائے جائیں ٹی وی کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، تاکہ وہ ڈسکس بھی ہو جائے. پروگرام فار وومن ہو ہیو بین سبجیکٹ ٹو ڈومیسٹک وائلنس، وہ ان عورتوں کے لیے یہ پروگرام بنائے جائے تاکہ جس کا وہ آئے ہوئے، جس کی حادثی آئی ہوئی ہے، تاکہ ان کے ساتھ ان کے لیے پروگرام کیا جائے. لیجسلیٹو اپروچ، اور حکومت کے لیے چاہیے قانونی طور پر ان کے لیے کوئی اقدامات کیا جائیں.
انٹرونشن کیا ہے؟ Intervention. Every state in the United States allows police to make arrest in case of domestic violence. ہر ریاست کا یہی کردار ہوتا ہے کہ پولیس کو انوالو کرتے ہیں. سم ٹائمز آفٹر پولیس ہیو بین کالڈ ٹو اے سین، جب پولیس آ جاتی ہے دا ابیوزر از الاؤڈ ٹو ریمین ایٹ ہوم آفٹر اٹیکنگ وتھ پولیس اینڈ کامنگ ڈاؤن. جو کہ مسئلہ آتا ہے ابیوزر، تو اس کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپن ایرس از میڈ، جب وہ اس کو حراست میں لیتی ہے. سم ٹائمز دا ابیوزر از ہیلڈ اونلی اے فیو آورس اور اوور نائٹ. اس کو گھنٹوں کے لیے یا ساری رات کے لیے اس کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے حوالات میں. آفٹر دا ابیوزر گیٹ ایون ریلیز، جب وہ ریلیز ہو جاتے ہیں، ہینس دا وومن ہیو دا لیجیمیٹ فیئر آف کالنگ دا پولیس. تو ان کو، عورت کو پھر خوف ہوتا ہے کہ میں نے پولیس کو اویئر کیا تھا، ایسا نہ ہو کہ جو لڑکا ہے میرا شوہر ہے، ایسا نہ ہو کہ مجھے نقصان پہنچائے. تو اس کو بہت ڈر لگتی ہے، تو پولیس اس لیے اس کو وہاں پر کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹڈیز ہیو شون دیٹ اریسٹنگ دا بیٹر میں ریڈیوس شارٹ ٹرم وائلنس بٹ میں انکریز لانگ ٹرم وائلنس. لیکن اسٹڈی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے اس شوہر کو آپ نے کیا تو آپ نے تو فساد کو کنٹرول کیا شارٹ ٹائم کے لیے، لیکن لانگ ٹائم کے لیے آپ نے مسئلے پیدا کیے، کیونکہ ابھی ان کی خیر نہیں ہے، ان کی عورت کی. A woman can obtain restraining orders, protection order from her country of residence that legally prohibit the abuser from approaching or contacting her. وہ واپس ریسٹرین بھی کر سکتی ہے. آرڈر، پروٹیکشن آرڈر اس کے عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی کال کر سکتی ہے. Civil orders of protection are more effective in preventing future violence when linked with other interventions such as education, counseling, shelter or talking. تو یہ عورت کی حقوق ہے تاکہ وہ کسی وقت بھی وہ کال کر سکے، سیول آرڈر بھی کر سکے، تاکہ اس کی صحت کے لیے، اس کی جسم کے لیے نقصان کا باعث نہ بنے. رول آف گورنمنٹ، این جی او، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن اینڈ میڈیا اینڈ اویئرنیس. یہ گورنمنٹ کا کیا رول ہے، اس کو اریسٹ کرے گا. این جی او کا کیا رول ہے، یہ بھی ہے. میڈیا کا ایک اویئرنیس پروگرام، یہ ساری چیزیں میں نے ڈسکس کی. لاز اینڈ پالیسیز بنائی، کانٹری ڈفرینٹ لاز، اور ان کے لیے ہر ایک کے لیے اپنے لاز ہوتے ہیں. تو پنجاب اسمبلی انہوں نے ایک بل پاس کیا تھا 2015 میں، اور انہوں نے بھی وائلنس کے خلاف وہ لڑے تھے. وائلنس اٹس ہیز بین ڈیفائنڈ پرسن انکلوڈنگ ڈومیسٹک وائلنس، ٹول فری یونیورسل ایکسیس نمبر. انہوں نے ایک نمبر بھی دیا تھا، ول بی اسٹارٹیڈ ٹو ریسیو کمپلینٹس. تو وہ کمپلینٹس ریسیو کرے گی، اسی نمبر پہ آپ نے کمپلینٹ پور کرنا ہے. وائل ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹی ہیز اسٹیبلش ٹو انویسٹیگیٹ اے کمپلینٹ فیلڈ بائی. پھر اسی کمپلینٹ کے بارے میں انویسٹیگیشن ہوگی. پھر کیا ہوگا، پروٹیکشن آفیسر ول بی لائبل ٹو انفارم دا ڈیپینڈنٹ وین ایور دا کمپلینٹ از ریسیوڈ. جب ریسیوڈ ہو جائے تو پھر آپ نے پروٹیکشن آفیسر کو انفارم کرنا ہوگا. آفرنگ ریزسٹنس ٹو پروٹیکشن آفیسر ول بی پنش بائی 6 months imprisonment. اگر کسی نے وہ مداخلت کی، کسی نے ریزسٹنس شو کی، تو اس کو 6 ماہ کے لیے جیل بھیجا جائے گا اور 5 لاکھ جرمانہ ہوگا. ونس کمپلینٹ ریسیو اٹ ول بی اپڈیٹڈ ان دا ڈیٹا بیس وچ ول بی سون سیٹ اپ. پھر جب کمپلینٹ ریسیو ہو جائے اس کو پھر واپس ری چیک کرے گا ڈیٹا بیس پہ. فیلنگ اے فالس کمپلینٹ، اگر عورت نے غلط بیانیہ کی ہے، کین بی پنشبل بائی اپ ٹو 3 months. اس کو پھر جیل میں رکھے گی. اینڈ اے فائن اپ بٹوین 50,000 سے لے کر 1 lakh تک اس کو، اسی عورت کو بھی پھر فائن کرے گا وہ لوگ، کیونکہ انہوں نے غلط بیانیہ کی ہے. دارالامان بھی ہے اینڈ پروٹیکشن سینٹرز بھی ہے، ول بی سیٹ اپ اکارڈنگ ٹو دا پاسٹ لا. جو پہلے وہ قانون موجود ہے پہلے سے، اس میں دارالامان بھی ہے، پروٹیکشن سینٹرز بھی ہے، شیلٹرز ہوم بھی ہے، یہ سارے چیز ہے. ڈیفینڈنٹ کین بی cuffed with GPS tracking bracelets in order to by the court. ریکمنڈیشن کیا ہے لاسٹ میں؟ یہ ریکمنڈیشنز ہیں کہ ٹو امپروو دا اسٹیٹس آف وومن ود ان سوسائٹی، کہ عورت کو کا اسٹیٹس معاشرے میں عورت کے لیے ایک اسٹیٹس ہو. چینجنگ پرسیپشنز، ہماری پرسیپشن چینج ہو جائے، کیونکہ عورت کے اوپر اسلام نے عورت کو بہت حقوق دی ہے. ہم
جنرل یہ کنسیپٹ بن گئی ہے کہ عورت اسلام میں عورت کا کوئی عزت نہیں ہے. نہیں ہماری اسٹڈیز بہت کمزور ہے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پہلے اسی وقت لوگ کیا کرتے تھے، اپنی چھوٹی بچیوں کو دفناتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قرآن نے کہا کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، آج کے بعد آپ نے اپنی بچیوں کو دفنانا نہیں. آپ اسلام سے پہلے عورتوں کو حقوق نہیں دی جاتی تھی. جب اسلام آ گیا تو قرآن میں کھلی طور پر بیان کیا کہ اپنے بچیوں کو، اپنی عورتوں کو حقوق دیا کرو. ماں کی تلو کے نیچے جنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. باپ جنت کا دروازہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے میرے والدین میں میرے اوپر کس کا حق ہے؟ فرمایا اپنی ماں کی. پھر فرمایا کہ دوسری نمبر، پھر فرمایا کہ آپ کے اوپر اپنی ماں کا حق ہے. پھر فرمایا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا کہ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ آپ کا والد. اسلام نے کتنی حقوق دی ہے ماں کو، عورت کو، بچیوں کو. تو ہماری پرسیپشن چینج ہو جائے، سوچ چینج ہو جائے، ایجوکیشن آ جائے، ایسی ایکسیس ٹو لا اینڈ آرڈر، قانون کو ہماری رسائیہ آسان ہو جائے. اسٹگما ریلیٹڈ ٹو وائلنس، اور جو اسٹگما ہے، جو دبا ہے فساد کا، وہ ختم ہو جائے، چینج ہو جائے. مورل سپورٹ آف وکٹم، اور جو اخلاقیاتی طور پر جو یا جس کے ساتھ وہ شکار ہو گئی ہے جو عورت، اس کو مورل سپورٹ دیا جائے، اس کو دلاسا کیا جائے، اس کو ساری اس کی ذہنی جو دباؤ ہے اس کو ختم کیا جائے. ایمرجنسی مینجمنٹ، جو ایمرجنسی میں اگر کسی کو طلاق مل گئی ہے خدا نخواستہ، تو معاشرے کے لیے چاہیے اس کو پیسے دی جائے، اس کو جگہ دی جائے. اگر جو بھی ہے اس سارے بچوں کو جو متاثر ہوئی ہے ان کو بھی ایمرجنسی مینجمنٹ کے ساتھ وہ کیا جائے. اینی کویسچنس؟ تھینکس فار واچنگ.